بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سامعین الاحترام، ایک بات کی وضاحت بہت ضروری سمجھتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ نزدیک کے دنوں میں آپ نے شاید کچھ پوسٹ وغیرہ یا ویڈیوز آپ نے شاید نیٹ پر ملاحظہ کی ہوں گی مسجد اقصیٰ اور قبۃ الصخرہ کے حوالے سے، کہ قبۃ الصخرہ وہ پیلے رنگ کا گنبد جو عام طور پر آپ نیٹ پہ اگر سرچ کریں مسجد اقصیٰ لکھ کر، جو پیلے رنگ کا جو گنبد ہے وہ آپ کے سامنے اسکرین پر آ جاتا ہے، اور وہ عام طور پہ بندہ یوں سمجھتا ہے کہ شاید یہی مسجد اقصیٰ ہے جو میرے تلاش کرنے پر، میرے سرچ کرنے پر جو دکھائی گئی ہے اور اس کی تصویر سامنے منظر پہ آئی ہے۔ حالانکہ یہ بات بالکل صحیح ہے اور درست ہے کہ یہ قبۃ الصخرہ جو پیلے رنگ کا گنبد ہے یہ مسجد اقصیٰ نہیں بلکہ اسے قبۃ الصخرہ کہا جاتا ہے۔ قبہ کہتے ہیں ایک گنبد کو، اور صخرۃ کہتے ہیں عربی میں چٹان کو۔ چونکہ یہ ایک چٹان کے اوپر اس طریقے سے بنایا گیا ہے تو اس وجہ سے اس کا نام بھی قبۃ الصخرہ کے نام کے ساتھ مشہور ہو چکا ہے۔ اور اسی طرح جو مسجد اقصیٰ ہے جہاں پہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے انبیاء کرام کو شب اسراء، شب معراج جماعت کروائی تھی، وہ والا گنبد ہے جو ہمیں سرمئی رنگ کا نظر آتا ہے۔ وہ سرمئی رنگ کا یعنی گرے رنگ کا جو ہمیں گنبد نظر آتا ہے بس اوقات اسی تصویر میں اس کے جو قبۃ الصخرہ ہے اس کے ساتھ ہی ہمیں جو نظر آتا ہے وہ اصل میں مسجد اقصیٰ ہے، جو اصل میں مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، جس کی طرف اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے بعد ہجرت بھی، نماز تو ہجرت سے قبل یوں سمجھے کہ اس کا حکم ہوا کہ نماز ادا کرنے کا، لیکن ہجرت کے بعد بھی اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے تاریخی روایات کے مطابق بعض روایتوں میں 16 ماہ اور بعض روایتوں میں 17 ماہ آپ نے اسی کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا فرمائی ہیں۔ اور یہ بات بڑی دل نشین ہے، دل فریب ہے کہ یہ جو فلسطین ہے، مسجد اقصیٰ ہے، یہ اب کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے جو مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں کے ہاں مشترک طور پہ وہ تعظیم والی ہو۔ اگر کوئی ایسی جگہ ہے جو مسلمانوں کے ہاں یوں سمجھے کہ مقام رکھتی ہے، تعظیم و تقدیس اس کا مسلمان بجا لاتے ہیں، تو عین ممکن ہے کہ یہودی اس کو اس قابل معاذ اللہ نہ سمجھتے ہوں۔ اور اسی طرح سے اگر یہودیوں کے ہاں کوئی چیز معزز ہے تو یہ ممکن ہے کہ وہ مسلمانوں کے ہاں اور عیسائیوں کے ہاں نہ ہو، اور اگر کوئی شے عیسائیوں کے ہاں بڑی وہ انتہائی ہے، یوں سمجھیں کہ مقام والی ہے، جس طرح کہ ان کی صلیب وغیرہ ہے یا دیگر چیزیں ہیں، تو عین ممکن ہے کہ مسلمانوں کے ہاں اور یہودیوں کے ہاں نہ ہو۔ کچھ چیزیں مشترک ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ فلسطین اور مسجد اقصیٰ یہ وہ واحد میں سمجھتا ہوں کہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں یہ تینوں مسلمان ہوں، عیسائی ہوں یا یہودی ہوں، یہ تینوں اس کو مقدس اور معزز اور بابرکت سمجھتے ہیں۔ کس طور پر؟ مسلمانوں کا تو ظاہر و باہر ہے کہ وہ ایک قبلہ اول ہے مسلمانوں کا، اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے اس طرف رخ کر کے، مسلمانوں نے، صحابہ کرام نے اس طرف رخ کر کے نمازیں ادا کی ہیں، اور بے شمار انبیاء کرام کے وہاں مزارات موجود ہیں۔ اور اس طریقے سے یہ بھی دیکھا جائے کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے وہاں پر معراج کی رات انبیاء کرام علیہ السلام کو جماعت ادا کروائی، اور قرآن پاک میں اس کا باقاعدہ تذکرہ آیا سورہ بنی اسرائیل میں۔ تو اس لحاظ سے مسلمانوں کے لیے تو بے شمار فضیلتوں کی وجوہات موجود ہیں، لیکن اگر بات کی جائے یہودیوں کی اور عیسائیوں کی تو ان کے ہاں کیا ایسی چیز وہاں پہ موجود ہے کہ جس کی وجہ سے وہ وہاں پہ تعظیم کی نگاہ سے اس مقام کو دیکھتے ہیں اور اس کی تعظیم بجا لاتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں کہ عیسائیوں کو دیکھا جائے تو عیسائیوں کے ہاں حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا مزار مقدس جو ہے وہ بھی وہیں پر موجود ہے، یعنی اس مسجد اقصیٰ کے قرب میں۔ اور اسی طرح عیسائیوں کے ہاں یہ عقیدہ بھی موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کا مزار مقدس، یعنی آپ کو سولی چڑھانے کے بعد جب آپ کو قبر میں رکھا گیا تو آپ کا مزار مقدس وہاں پہ موجود ہے۔ گرچہ مسلمانوں کو یہ عقیدہ نہیں ہے، قرآن کی روح سے کہ قرآن پاک نے فرمایا کہ وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ تو عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام قتل کیے گئے، شہید کیے گئے، اور نہ سولی پہ چڑھائے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق حیات ہیں اور آسمانوں پہ زندہ ہیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں موجود ہیں۔ لیکن عیسائیوں کے ہاں بھی وہ جگہ معزز و مکرم ہے کہ ان کے ہاں حضرت مریم سلام اللہ علیہ اور حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے مزارات وہاں پہ موجود ہیں، تو وہ بھی اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اب آئیے یہودیوں کی طرف، تو وہ وہاں پر یروشلم ایک تو اس کو مانتے ہیں، دوسرے نمبر پر ان کی وہاں پہ دیوار گریہ موجود ہے۔ جس طرح مسلمان بیت اللہ شریف، کعبہ شریف، اللہ کے گھر کو عزت و حرمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور یہ ہمارا نظریہ، یہ عقیدہ ہے مسلمانوں کا کہ خدا نخواستہ بتقاضۂ بشریت اگر زندگی میں کبھی گناہ ہو جاتے ہیں تو بارگاہ الہی میں یعنی بیت اللہ شریف پہنچ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آہوزاری کی جائے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی جائے تو اللہ پاک ضرور انشاءاللہ بخشش فرمائے گا۔
اور اسی طرح یہودیوں کے ہاں یہ عقیدہ اور یہ نظریہ ہے کہ دیوار گریہ، کہ وہاں پر اگر آپ جا کر اپنی زندگی میں کیے گئے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، تو یقیناً آپ کے وہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ تینوں کے ہاں مقدس اور عزت والی جگہ ہے، لیکن بحمد اللہ جس قدر مسلمان اس جگہ کو تعظیم اور عزت اور حرمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، باقی دو مذاہب جو ہیں وہ کم از کم اس نگاہ سے نہیں دیکھتے ہوں گے۔ بہرحال اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ و فہم عطا فرمائے، فلسطین کی، غزہ کی اور قبلہ اول مسجد اقصیٰ کی اللہ پاک حفاظت فرمائے، اور اللہ پاک اسے اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور وہاں پہ رہنے والوں کو، بسنے والے مسلمانوں کو اللہ پاک اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اور حال ہی میں جتنے بھی واقعات وہاں پہ ہوئے، جتنے مسلمان مائیں بچے بوڑھے شہید ہوئے، ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ان کی شہادتوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور جو مجاہدین اس وقت وہاں پہ جہاد میں مصروف عمل ہیں، اللہ پاک ان کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے، سید الشہداء کے صدقے سے، سید کربلا کے صدقے سے اللہ پاک ان کو جلد از جلد کامیابیاں اور کامرانیاں اور شادمانیاں عطا فرمائے، کہ اللہ پاک اس قبلہ اول کو جلد از جلد ان بدبختوں کے چنگل سے آزاد کرے۔ اللہ پاک ہمیں حرمین شریفین طیبین طاہرین کی حاضری و سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین۔